اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں اپنے تمام دوستوں اور ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے مولوی صاحب کی بیٹی۔ یہ ایک انتہائی میرے بچپن کے زمانے کی کہانی ہے جو اکثر میرے ذہن میں گھومتی رہتی ہے، تو آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرنا میں بہت لازمی سمجھتا ہوں۔ دوستو، یہ اس زمانے کی کہانی ہے، 1960 سے پہلے کی کہانی ہے، کیونکہ 1960 میں ہم سادی پارک موزانگ والا مکان چھوڑ کر اچھرا میں شفٹ ہوئے تھے۔ تو یہ جس زمانے کی کہانی ہے، اس وقت میری عمر 5 یا 6 سال کی تھی، یعنی کہ جب ہم موزانگ میں رہ رہے تھے اس وقت جب میری 6 سال کے قریب عمر تھی، یا زیادہ سے زیادہ 7 سال عمر ہوگی، اس وقت کی کہانی ہے یہ۔ ہمارے گھر کے قریب سادی پارک میں ایک مسجد تھی، اور مسجد کے ساتھ ایک چھوٹا سا مکان تھا جو اس مسجد کے امام صاحب کو ملا ہوا تھا۔ میری والدہ مرحومہ بھی ان مولوی صاحب کے گھر جایا کرتی تھیں، اور مولوی صاحب کی جو بیگم تھی ان سے میری والدہ کی بہت دوستی تھی۔ اب یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم ایک بات تو کرتے ہیں کہ بچے من کے سچے ہوتے ہیں، یہ بات اپنی جگہ 100% درست ہے، لیکن 5-7 سال کے بچے بے وقوف ہوتے ہیں یا ان کا دماغ نہیں ہوتا، یہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ 5-7 سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ چیزوں کو کنسیو کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں سوچتا تھا کہ سفید داڑھی والے باریش جو ہمارے مولوی صاحب ہیں، ان کی جو بیگم صاحبہ تھی وہ ان کے مقابلے میں ایج میں بہت چھوٹی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ انہی مولوی صاحب کی ایک صاحبزادی تھی، اس صاحبزادی کی عمر 15-16 سال سے زیادہ نہیں تھی، اور وہ بھی انتہائی خوبصورت بچی تھی۔ اتنی خوبصورت بچی تھی کہ جب شکیل عادل زادہ کا سب رنگ ڈائجسٹ چھپا کرتا تھا اور اس پہ جو ٹائٹل چھپتے تھے، جو مصورین خوبصورت ترین ٹائٹل بناتے تھے خواتین کے، جب وہ میں ٹائٹل دیکھتا تھا تو مجھے مولوی صاحب کی بیٹی یاد آ جایا کرتی تھی۔ وہ اتنی حسین بیٹی تھی مولوی صاحب کی، اور مجھے اس زمانے میں بھی احساس تھا کہ یہ دونوں ماں بیٹیاں کتنی خوبصورت ہیں۔ تو اسی زمانے میں اس کہانی نے جنم لیا جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ میں بھی اکثر اکیلا اس عمر میں مولوی صاحب کے گھر چلا جایا کرتا تھا، اور میرا ان کے گھر جانے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ مولوی صاحب کے گھر میں محلے بھر سے انواع و اقسام کے کھانے آیا کرتے تھے، زردہ، پلاؤ، بریانی اور پتہ نہیں کیا کیا، جو بھی لوگ کو نیاز دیتے تھے، ختم دلواتے تھے، یا گھر میں کوئی کھانا بنتا تھا وہ مولوی صاحب کے گھر میں جاتا تھا۔ اور یوں مولوی صاحب کا جو گھر تھا چھوٹا سا، وہ ایک چھوٹا سا ہوٹل بھی تھا جہاں سے ہر قسم کا لذیذ کھانا مل جاتا تھا۔ جب میں مولوی صاحب کے گھر جاتا تھا تو مولوی صاحب کی جو بیگم صاحبہ تھی وہ مجھے مختلف چیزیں کھلایا کرتی تھی، میرے سامنے مختلف قسم کے کھانے رکھا کرتی تھی، اور مجھے بہت خوشی ہوتی تھی کہ ہمارے گھر میں ایک کھانا بنتا ہے یا 2 کھانے بنتے ہیں، اور جب میں مولوی صاحب کے گھر آتا ہوں تو مجھے بے شمار کھانے جو ہیں وہ کھانے کو ملتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ زمانہ گزر رہا تھا۔ یہ ایک بنیادی طور پہ معصومیت کا زمانہ تھا۔ ایک دن میں مولوی صاحب کے گھر کے قریب کھڑا ہوا تھا
تو وہاں کھلونے بیچنے والا ایک آدمی سائیکل پر آتا ہے اور اس نے سینکڑوں کھلونے اپنی سائیکل پر لدے ہوتے ہیں، تو آواز دے رہا ہوتا ہے کہ فلاں چیز اتنے کی، فلاں اتنے کی۔ مجھے وہاں پر ایک جہاز ٹائپ کوئی چیز یا اس ٹائپ کی کوئی اور کھلونا تھا، بڑا پسند آ گیا۔ میں نے وہ سائیکل والے سے پوچھا کہ یہ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 10 روپے کا۔ تو میرے پاس 10 روپے نہیں تھی۔ میں 10 روپے اس زمانے میں کسی بچے کے پاس عام دنوں میں ہونا یہ بڑی انہونی بات تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عام گھروں میں عید والے دن بچوں کو 1 روپیہ دیا جاتا تھا، اور وہ کھلونا جو تھا وہ 10 روپے کا تھا، اور 10 روپے میرے پاس کہاں سے آتے؟ میں نے فوری طور پہ دیکھا کہ قریب ہی مولوی صاحب کا گھر ہے۔ میں مولوی صاحب کی گھر کے اندر داخل ہوا، ان کی بیگم صاحبہ سے پوچھا کہ خالہ جی آپ کے پاس 10 روپے ہیں، آپ مجھے 10 روپے دے دیں، میں اپنی امی سے پیسے لے کے آپ کو واپس کر دیتا ہوں۔ مولوی صاحب کی بیوی نے کہا کہ نہیں، میرے پاس تو 10 روپے نہیں ہیں۔ جو ہی انہوں نے انکار کیا، ان کی وہ 15-16 سال کی جو بیٹی تھی، جو انتہائی حسین بچی تھی ان کی بیٹی، وہ فوری بولتی ہے امی عید پر مجھے جو پیسے ملے تھے وہ میں نے جمع کیے ہوئے ہیں، میں 10 روپے خاور کو ادھار دے سکتی ہوں۔ تو اس کی ماں نے کہا دے دو۔ اس بچی نے مجھے 10 روپے دیے، میں نے وہ کھلونا خرید لیا۔ کھلونا خریدنے کے بعد 1-2 دن میں اس کھلونے سے کھیلا ہوں گا، پھر کھلونا پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اور میں اس بچی کے مولوی صاحب کی بیٹی کے 10 روپے ادھار دینا واپس کرنا بھول گیا، یا میرے پاس 10 روپے جمع ہی نہیں ہوئے کہ میں 10 روپے اس کو دے آؤں جا کے، یا میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں اپنی ماں سے یا باپ سے کہوں کہ جی میں نے 10 روپے کسی سے ادھار لیے ہوئے ہیں، میں نے واپس کرنے ہیں، مجھے دے دیں۔ تو اس طرح وہ ادھار میں واپس نہیں کر سکا، اور وقت گزرتا گیا۔ 1960 آتا ہے تو ہم سادی پارک مزنگ کو چھوڑ کر مائیگریٹ کر کے اچھرے میں آ جاتے ہیں۔ اچھرے میں آ جاتے ہیں تو میرا ایک تو میں نے 10 روپے ادھار دینے تھے مولوی صاحب کی بیٹی کے، اور دوسرا میں مزنگ جاتا تھا، سادی پارک جاتا تھا۔ مجھے سادی پارک والا جو اپنا گھر تھا بڑا اچھا لگتا تھا، میں سادی پارک میں اپنے گھر کو دیکھنے بھی جاتا تھا۔ پھر میں یہ بھی دیکھتا تھا کہ میرا گھر جو ہے اس کا مالک جو ہے اس گھر کو وسیع کر رہا ہے، کوئی 3 منزلہ بنا رہا ہے۔ پھر اس محلے کے ایک ایک گھر میں میرا آنا جانا بھی تھا۔ وہ بہت ساری عورتوں کو میں خالہ کہتا تھا، بڑی جو لڑکیاں تھیں ان کو میں باجیاں کہا کرتا تھا۔ میری عمر کے کئی میرے دوست بھی وہاں رہا کرتے تھے، 1-2 نہیں کئی دوست ہوتے تھے۔ وہ محلے داری کا اور ایک اجتماعیت کا دور تھا، اور میں وہاں آتا جاتا رہتا تھا، لیکن 10 روپے جیب میں نہیں ہوتے تھے، اور میں کبھی مولوی صاحب کے گھر نہیں گیا۔ دوستو زمانہ اور آگے بڑھ گیا، زمانے کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ میں نے ہائی اسکول کلیئر کیا، میں نے کالج میں داخلہ لیا۔ میں نے کالج میں داخلے کے دوران صحافت شروع کی، جد و جہد شروع کی۔ اس جد و جہد میں بڑے بڑے مشکل دور بھی آئے، پھر آہستہ آہستہ مشکلات برداشت کرتے کرتے، محنت کرتے کرتے، دن رات محنت کرتے کرتے ایک زمانہ ایسا آیا کہ میں پاکستان کے سب سے بڑے اخبار کا ایڈیٹر بھی بنا۔ میں پاکستان کے سب سے پہلے نیوز چینل کا بیورو چیف بھی بنا۔ میرے پاس بے تحاشا پیسہ بھی آنا لگ گیا، میری بہت باری باری تنخواہیں بھی لگ گئیں۔ ان سب چیزوں کے باوجود میں 10 روپے کا وہ ادھار نہیں بھولا تھا کبھی بھی۔ مجھے وہ 10 روپے کا ادھار میرے دماغ میں رہتا تھا، لیکن میں سوچتا تھا کہ اب میں یہ ادھار واپس کرنے کیسے جاؤں؟ میں کیسے کہوں گا کہ میں نے بچپن میں آپ کی بیٹی سے 10 روپے ادھار لیے تھے، میں واپس کرنے آیا ہوں؟
کیا اس زمانے کے 10 روپے اور آج کے زمانے کے 10 روپے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا میں 10 روپے ہی دوں گا یا میں 10 روپے آج جو وقت ہے وہ دوں گا؟ یہ چیزیں میں سوچتا رہتا تھا۔ پھر ایک ایسا دور بھی آیا کہ میں نے پیسے جیب میں رکھ کے، جب میرے پاس گاڑیاں آ گئیں، وہ میں اپنی گاڑی میں سوار ہوتا، میں سادی پارک چلا جاتا، میں مسجد کے قریب اپنی گاڑی کو پارک کرتا، اور پارک کرنے کے بعد سوچتا کہ میں مولوی صاحب کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اندر سے وہ بچی یا ان کی والدہ باہر آئیں گی اور میں انہیں کہوں گا کہ میں آپ کا ایک بڑا پرانا مقروض ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میری ماں کا یہ نام تھا، میرے والد کا یہ نام تھا، اور وہ مجھے گھر میں بلائیں گے اور میں وہ ادھار چکا سکوں گا۔ میں نہ مولوی صاحب کی بیٹی کو دیکھنے جاتا تھا، نہ میں مولوی صاحب کی بیگم صاحبہ سے خصوصی ملاقات کرنے جاتا تھا۔ میرے دماغ میں یہ تھا کہ میں نے وہ 10 روپے کا ادھار کیسے چکانا ہے۔ میں کبھی ہمت نہیں کر سکا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے درجنوں بار نہیں تو کم از کم 100 بار اس مسجد کے باہر اپنی گاڑی کھڑی کی اور یہ سوچتا ہی رہ گیا کہ میں مولوی صاحب کے گھر کیسے جاؤں۔ زمانہ اور گزر گیا۔ پھر ایک دن میں نے گاڑی کھڑی کی اور اپنے جسم کی تمام قوتیں، اپنے ذہن کی تمام قوتیں یکجا کیں اور فیصلہ کیا کہ آج میں لازمی طور پہ مولوی صاحب کے گھر جاؤں گا۔ اور اس زمانے میں جب میں نے 10 روپے ادھار لیے تھے، اور یہ دن جب میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج میں نے لازمی طور پہ مولوی صاحب کے گھر جانا ہے، میں مولوی صاحب کے گھر کے قریب پہنچ جاتا ہوں۔ پوری ہمتیں جمع کر کے میں مولوی صاحب کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں۔ اندر سے 2 یا 3 نوجوان برآمد ہوتے ہیں جن کی عمریں 25-30 سال کے قریب ہوں گی، یا ممکن ہے کہ کوئی بچہ 25-30 سال سے بھی زیادہ کا ہو۔ تو میں انہیں پوچھتا ہوں کہ میں نے مولوی صاحب سے ملنا ہے۔ وہ مجھے اندر نہیں بلواتے، وہ اس چھوٹے سے گھر میں وہیں رہ رہے ہیں ابھی تک، مجھے وہ بلواتے نہیں ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تقریباً 100 سال کی عمر کا ایک بزرگ وہ دروازے پہ لان کھڑا کرتے ہیں جو ان کا والد تھا یا ان کا دادا تھا۔ میں یہ وثوق سے نہیں کہہ سکتا۔ تو میں ان مولوی صاحب کو مکالمہ کرتا ہوں، مولوی صاحب کے ساتھ، کہ مولوی صاحب میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرے دادا کا یہ نام تھا، میرے دادا آپ کے دوست تھے، میرے دادا جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، میں نے آپ کو اور اپنے دادا کو بے شمار بار اکٹھے بیٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے دیکھا اور ایک عرصے تک دیکھا۔ تو مولوی صاحب جو ہے وہ مجھے پہچاننے سے انکاری تھے۔ جب وہ انکار کر گیا کہ انہوں نے مجھے نہیں پہچانا، وہ مجھے نہیں جانتے، حالانکہ مولوی صاحب سے بھی میرا بہت تعلق تھا اور مولوی صاحب بھی مجھے پیار کیا کرتے تھے، بالکل، کیونکہ میرے دادا کے بھی دوست تھے، میری والدہ کے بھی آنا جانا تھا اس گھر میں، تو مولوی صاحب بھی مجھے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ جب مولوی صاحب نے انکار کر دیا کہ وہ مجھے نہیں پہچانتے، تو میں ان بچوں سے پوچھتا ہوں، تو مولوی صاحب کی بیگم، آپ کی والدہ وہ ہیں گھر میں، وہ شاید مجھے پہچان لیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری والدہ کئی سال پہلے قصور جاتے ہوئے ایک ٹریفک کے حادثے میں جاں بحق ہو گئی تھی۔ میں ایک دم ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا، مجھے صدمہ ہوا اس بات سے۔ پھر میں نے ہمت کر کے آخری سوال پوچھا۔ میں نے کہا، آپ کی ایک بڑی بہن باجی ہوا کرتی تھی اس گھر میں، انہیں میں باجی کہتا تھا، تو وہ باجی گھر میں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 20 سال پہلے باجی کا امریکہ میں شادی ہو گئی تھی، بیاہ ہو گیا تھا، وہ 20 سال سے امریکہ میں مقیم ہے، اور اس طرح میں وہ 10 روپے کا ادھار چکائے بغیر مولوی صاحب کے گھر سے واپس چلا آیا۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگلی کہانی تک
آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور جاتے جاتے گزارش کروں گا خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور دوستوں کو فارورڈ بھی کریں۔ بہت شکریہ۔